اور بصرہ کے اندر ایک بزرگ تھے جن کا نام مسکی تھا، یعنی خوشبو میں ہر وقت رچا بسا. تو ان کے جسم مقدس سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ بازار سے بھی گزرتے تو لوگ محسوس کرتے، مسجد کے اندر تشریف لاتے تو لوگ فوراً پہچان جاتے کہ حضرت مسکی تشریف لے آئے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو خوشبو پر کافی رقم لگانی پڑتی ہوگی کہ ہر وقت جسم سے خوشبو آتی ہے. تو فرمایا نہ میں نے کبھی خوشبو خریدی نہ لگائی ہے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ میں بغداد کے ایک امیر گھر میں پیدا ہوا اور میرے اندر بہت زیادہ شرم و حیا تھی. تو مجھے ایک کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھایا گیا تاکہ لوگوں کے اندر کچھ گل مل جائے، شرم و حیا میں کچھ کمی ہوئی. تو ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی کپڑا لینے کے لیے، کچھ کپڑے اسے دیے، مجھے ساتھ بھیج دیا گیا کہ جو پسند آئیں گے رکھ لیں گے، دوسرے کپڑے اور قیمت واپس بھیج دیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورت مجھے ایک حسین و جمیل عالی شان محل کے اندر لے گئی. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، بہترین نقش و نگار والے قالین بچھے ہوئے ہیں، اور وہ محل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. تو تخت پر ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے مجھے دیکھا تو مجھے منہ کالا کرنے کی دعوت دی اور میں نے انکار کر دیا. جب مجھے اس سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو میں نے کہا مجھے بیت الخلاء میں جانے دو. اس نے لونڈیوں کو آواز دی، وہ بیت الخلاء میں لے گئی. جب وہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے بیت الخلاء کی ساری گندگی اپنے چہرے پر ہاتھوں پہ مل لی اور میں باہر نکلا تو انہوں نے پاگل پاگل کا شور مچایا اور مجھے ایک ٹاٹ کے اندر لپیٹا اور ایک باغ کے اندر مجھے چھوڑ دیا. جب میں نے یہ تسلی کر لی کہ وہ لونڈیاں عورتیں چلی گئی ہیں، میں اٹھا پاک صاف ہوا، کسی کو یہ واقعہ نہ بتایا. ابھی رات کو سویا تو کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ اے نوجوان تجھے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے مناسبت ہے. اللہ اکبر. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہوں. تو پھر انہوں نے میرے چہرے پر، میرے ہاتھوں پر، میرے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیرا تو میں صبح اٹھا تو میرے جسم سے یہ خوشبو آ رہی تھی. تو اس وقت سے میرے جسم سے یہ خوشبو آ رہی ہے. تو اس خوشبو کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اس کی نسبت حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ہے. تو جب جوانی کا عالم ہو، شباب کا عالم ہو، حسن و جمال خود دعوت دے رہا ہو، تو ایسے وقت میں یقیناً بچنا بڑا مشکل ہے. مگر جو بچ گیا وہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تانبے کی دہکتی زمین ہوگی اور دیکھے کہ بندہ ریگستان کے اندر پھر رہا ہو اور گرمی بھی شدت کی ہو اور گرمی تپش کی اخیر ہو، زمین بھی دہک رہی ہو، تو بندے کو اگر ٹھنڈا سایہ مل جائے تو وہ کتنا جو ہے وہ شکر ادا کرے گا اللہ کا، تو پھر کتنا وہ خوش ہوگا. تو قیامت کا دن ہوگا، دہکتی زمین ہوگی، سورج 1.25 میل پہ رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جسے کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ بچ گیا. قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا